خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس وقت پوری دنیا میں جو آواز سب سے زیادہ گونج رہی ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی چیخ اور ظالم اسرائیل کے میزائل اور بم اور ٹینکوں کی آواز گونج رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ممالک بنائے گئے، ٹوٹے اور توڑے گئے، غلام بنایا گیا ملکوں کو اور آزاد بھی کیا گیا۔ دنیا کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن فلسطین دنیا کی تاریخ میں اور دنیا کے نقشے پہ ایک ایسا مظلوم ملک ہے کہ جس ملک میں رہنے والے اور گھر والوں کو بے گھر کر دیا گیا، ملک کے آزاد لوگوں کو قید و بندش کی زندگیوں پہ جینے مجبور کر دیا گیا، آزاد عوام کو غلام بنا دیا گیا، اور یہ اقوام متحدہ کے ذریعے کیا گیا۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز، جو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وجود ظاہری طور پر تو اس لیے آیا تھا کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی بے گھر نہ رہے، کسی کا پانی روکا نہ جائے، کسی کا لقمہ، کسی کا کھانا روکا نہ جائے، کسی کو بھوکے مرنے نہ دیا جائے، کوئی بغیر دواؤں کے نہ رہے، کوئی کسی بھی ضرورت سے محروم نہ کیا جائے۔ ان تمام حسین وعدے اور پرفریب ارادوں کے ساتھ اقوام متحدہ وجود میں آیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے جنم دن سے ہی کس قدر ظالم اور کس قدر دنیا کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جب سے اس کا وجود ہوا ہے وہ صرف ایک دو ملکوں کی غلامی اور رکھیل کے علاوہ اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں رہی۔ فلسطین پر جبراً اسرائیل کو داخل کیا گیا، فلسطین میں ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، اور حتیٰ کہ آج 78% فلسطینیوں پہ، ان کی زمینوں پہ، ان کے گھروں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے۔ آپ بتائیے کہ اسرائیل کا وہ کوئی ملک نہیں، کوئی نام و نشان نہیں، لیکن ان کو ڈالا گیا اور فلسطینیوں کو مظلوم بنایا گیا، فلسطینیوں کے حقوق مارے گئے۔ وہ دنیا کہتی ہے کہ اسرائیل اپنے ڈیفنس میں حملہ کرتا ہے، دنیا کہتی ہے اسرائیل کو مارو گے تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ مارے گا نہیں، دنیا کہتی ہے فلسطین پتھر پھینکتے ہیں تب اسرائیل بم داغتے ہیں، لیکن اس ناانصاف اور بے ایمان دنیا کو کون بتائے کہ بھائی اسرائیل کو حق کہاں ہے اپنا ڈیفنس کرنے کا؟ وہ تو خود دوسرے کے گھر میں گھسا ہوا ہے، اس نے تو خود دوسروں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اس نے تو خود لوگوں کو اپاہج بنا رکھا ہے، ہزاروں ہزار فلسطینیوں کے جنازے اس نے اٹھائے۔ کیا کوئی آج ایک یہودی، ایک اسرائیلی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ اس کے دادا کا جنم اس زمین پر ہوا تھا جس زمین پر آج وہ کھڑا ہو کر ظلم کر رہا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ جب اس کے دادا کی پیدائش وہاں نہیں، اس کے پردادا کی پیدائش وہاں نہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر اسے وہاں کا حق کیسے مل گیا؟ ابھی ہمارے ملک بھارت میں جو لوگ برسہ برس سے رہ رہے ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کاغذ پیش کرو، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا پرمان پتر دکھاؤ، ان سے کہا جا رہا ہے یہ بتائیے کہ آپ کے پردادا کہاں پیدا ہوئے تھے۔ ایک ملک جہاں صدیوں سے لوگ پیدا ہوتے آ رہے ہیں، ایک بھارت جہاں ہزار برسوں سے لوگ رہتے آ رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ثبوت بتاؤ۔ اور جو 1948 میں پوری دنیا کے بھگوڑے یہودی، اسرائیلی، زائنسٹ، صہیونی، انہوں نے آ کے اس زمین پر قبضہ کیا، دنیا کہتی ہے ان کا ملک ہے، دنیا کہتی ہے ان کی جگہ ہے، دنیا کہتی ہے ان کا گھر ہے۔ شرم آتی ہے دنیا کے اس دوغلے پن کے انصاف پر، شرم آتی ہے دنیا کے اس گفتگو پر۔ آج کی دنیا مہذب نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اور جہاں جس کی طاقت ہو اس کی بولی بولی جاتی ہے۔ ارض مقدس فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے اور آج بھی وہاں کی زمین پر آرام فرما ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ فلسطین ایک ایسا مظلوم ملک ہے جو ایک اپنی جگہ میں، اپنے ملک میں ہونے کے باوجود ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا کوئی اپنا بارڈر نہیں ہے۔ چاروں طرف سے، تین طرف سے اسرائیلی ملک نے اپنے نقشے میں اس کو گھیر رکھا ہے۔ چوتھی طرف جو فلسطین کا دروازہ ہے وہ سمندری راستے ہیں، بحری راستے ہیں، لیکن وہاں بھی اسرائیل نے اپنے کوسٹ گارڈ کھڑے کر دیے ہیں۔ آج اگر ہم فلسطین کو دوا بھیجنا چاہیں تو براہ راست نہیں بھیج سکتے، اس جہاز کو بھی اور اس ریلیف کے سامان کو بھی اور اس دوا اور ڈاکٹر کو بھی، حتیٰ کہ اگر کفن بھی بھیجنا چاہیں
تو اسرائیلیوں کی اجازت کی ضرورت پڑے گی. آپ بتائیے, گھسپیٹھیوں کی اجازت کی ضرورت پڑ رہی ہے گھر والوں کو پیش کرنے کے لیے. مطلب ڈاکو دروازے پر بیٹھ کر یہ کہے کہ گھر والے اگر کھانا کھائیں گے تو میری اجازت سے کھائیں گے. چند کتے دروازے پر بیٹھ کر کہے کوئی آنا جانا اگر اپنے گھر میں کرے تو ہم سے پوچھ کر کرے. کتنی شرم کی بات ہے یہ حال کر رکھا فلسطینیوں کا. آج فلسطینیوں کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں ہے, آج فلسطینیوں کے پاس اپنی کوئی فوج نہیں ہے, آج فلسطینیوں کے پاس باضابطہ اپنی کوئی پولیس نہیں ہے, بس ہوم گارڈ ہیں جو محلے میں گھومتے رہتے ہیں. آپ جو یہ ڈیفنس دیکھ رہے ہیں, آپ جو یہ پتھر بازیاں دیکھ رہے ہیں, یہ جو یہودیوں کا, صہیونیوں کا, یہودی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا, اس میں زائونسٹ ہیں, صہیونی ہیں, سارے یہودی شامل نہیں ہیں, بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے یہودی زائونسٹ اور صہیونیوں کے اس اقدام اور اسرائیلیوں پر حملے کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. یقیناً ہم ان کے جذبے کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے پروٹیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن آج اگر کچھ بھی بھیجنا چاہیں تو وہ ان کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. آج اس فلسطین کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں. آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں حملہ کرتے ہوئے لوگ, یہ کامن لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت ٹریننگ لے رکھی ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ حالات نے ان کو مجاہد بنا دیا, یوں کہہ دیجئے کہ پرستھتی اور سمے نے ان کو جینے مرنے پر مجبور کر دیا. آج فلسطینیوں کا اپنا کوئی مکان نہیں ہے, یعنی وہ جہاں رہتے ہیں آپ ان کو ڈیرا کہہ سکتے ہیں, سرائے کہہ سکتے ہیں, اپنا مکان نہیں کہہ سکتے. جب چاہے اسرائیلی فوج اس میں گھس جائے اور ماں بہن کی عزتوں کے ساتھ کھیلے, بچوں کو پکڑ کے لے آئے. یہ اپنے آپ کو یہ لوگ بہادر کہتے دنیا کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے, سب سے بڑے بہادر یہ ہیں, سب سے بڑی طاقت ان کے پاس ہے. تو پھر لعنت ہے, یہ تو ہمارے 6 سال کے بچوں سے بھی ڈرتے ہیں, ایک معمولی بچے سے بھی گھبراتے ہیں. آج پوری فلسطینی قوم اپنے گھر میں نہیں رہ رہی ہے, بلکہ جب سے پیدا ہوئی ہے موت تک یہ جنگ کی پوزیشن میں ہے اور وار کنڈیشن میں ہے, وار موڈ میں ہے اور میدان جنگ میں ہے. جس طرح انگریزوں نے بھارت کو غلام بنایا تھا, تو جو لوگ انگریزوں پر اٹیک کرتے تھے, آپ کیا ان کو ٹیررسٹ کہیں گے؟ آپ کیا ان کو انگریزوں کو پوک کرنے والا کہیں گے؟ آپ کیا انہیں انگریزوں پر حملہ کرنے والا کہیں گے؟ نہیں, بلکہ ان کے بھارت کا سوتنترتا سینانی, فریڈم فائٹر اور بھارت کے سمراٹ کہتے ہیں ہم اس کو, کہ انہوں نے ہمارے دیش کو آزاد کرایا. تو بھارت میں انگریزوں سے لڑنے والے, کیونکہ انگریز گھسپیٹھی تھے, ان کو کوئی ادھیکار نہیں تھا, مگر یہ گھسپیٹھی انگریز جس طریقے سے بھارت کو 100 سال میں انہوں نے غلام بنایا, اسی طریقے سے جب کمزور ہو گئے تو انہوں نے صہیونی اور زائونسٹ کو بھیج کر فلسطینیوں کو غلام بنایا. یہ ہم بھارت باشیوں کو دنیا میں سب سے زیادہ یہ بات سمجھنی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ اور ہمارے پروج اور ہمارے آبا و اجداد 100 سال غلام رہے ہیں. لہٰذا اس مینٹالٹی کو ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے, اس ذہنیت کا اندازہ ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے. آج زائونسٹ جو حملہ کر رہے ہیں اسرائیل, فلسطین کے پاس نہ آرمی ہے, نہ پولیس ہے, نہ ڈیفنس, نہ کوئی ڈیفنس شیل ہے, نہ کوئی ڈیفنس منسٹری ہے, نہ کوئی ڈیفنس ٹیکنالوجیز ہیں, بلکہ وہ جو کچھ ہے ان کے پاس ٹوٹے پھوٹے ہاتھ کے پتھر غلیل, اس طریقے سے وہ بیچارے مقابلہ کر رہے ہیں, اور پچھلے 70-72 سالوں سے ان کے ٹینکوں کا جواب پتھروں سے دے رہے ہیں. یقیناً ان پر اللہ کی مدد ہے, یقیناً وہ زندہ قومیں ہیں, ورنہ ایسے نہتے قوم تو 10 دن بھی زندہ نہ رہیں, 10 دنوں میں ان کو ملیا میٹ کر دیا جائے. لیکن وہ سچی قوم ہے, واقعتاً ان کے پاس ول پاور ہے, بلا شبہ ان پر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اتنے حملے اور اتنے میزائل اور اتنے بم اور اتنے ملٹری اٹیک ہونے کے باوجود وہ الحمدللہ آج زندہ ہیں. آپ سوچئے, اگر ان کے بچوں کو دودھ چاہیے تو دودھ بھی آزادی سے نہیں ملتا, کسی ملک سے دودھ آئے گا تو اسرائیل اس کو پرمیشن دے گا. آخر یہ دنیا کہاں انصاف کر پا رہی؟ یہ نا انصاف اور ظالم دنیا ہے. اقوام متحدہ کے پاس انصاف نام کی کوئی لانڈی اور انصاف نام کی کوئی نوکرانی نہیں رہتی ہے, وہ بالکل ہینگ ہے, وہ کسی کے غلام ہیں, اور ان کے سلامتی کونسل اور ان کے پیس پروسیس کسی کے اجازت کے منتظر ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کی حیثیت و اوقات نہیں کہ وہ انصاف کر سکے. اگر ان کے پاس انصاف ہوتا, انصاف کر سکتے تو آج فلسطینیوں کے ساتھ انصاف ہوتے. آپ سوچئے, دنیا میں واحد ملک فلسطین ہے جس کے پاس اپنی کوئی کرنسی نہیں ہے, اپنی ان کے پاس کوئی نوٹ اور سکہ نہیں ہے. وہ پیسے بھی استعمال کرتے ہیں تو یا تو اسرائیل کی کرنسی استعمال کرنے پر مجبور ہیں یا پھر جارڈن کی کرنسی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. مسجد اقصی کی دیکھ ریکھ اور اس کی حفاظت عمان کے بادشاہ اور ان کے ملازمین کر رہے ہیں. سارے پیسے عمان والے خرچ کر رہے ہیں. 30 اسٹاف ہیں مسجد اقصی کی حفاظت پر. انہوں نے اس طرح سے فلسطینیوں کو مجبور کر رکھا ہے, جبکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے. کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کے موقع پر آپ تشریف لائے، آپ کے براق کو وہاں باندھا گیا اور آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہم تمام حضرات یہ کہا کرتے ہیں 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش تشریف لائے، تمام پیغمبروں کی اور تمام نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی. یہ وہی مقام ہے، آپ نے امامت کی اور آپ امام الانبیاء بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بڑی نسبت ہے، بڑی گہری نسبت ہے. کعبۃ اللہ کے قبلہ بننے سے قبل اور تحویل قبلہ کی آیات کے نزول سے قبل ساری امت کا اور سارے انبیاء کا اور ساری قوموں کا اور تمام مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی تھا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبرکات محفوظ ہیں اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ پھر آزاد ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بیت المقدس کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ آزاد کیا تھا کہ عیسائی راہبوں اور پادریوں نے مسجد اقصی کی چابی امن اور سلامتی اور محبت کے ساتھ آپ کے حوالے کر دی تھی. پھر دوسری بار حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جو کرغستان کے تھے، انہوں نے پھر مقابلہ کیا اور کچھ لڑائیاں کی. اللہ نے آپ کے ہاتھوں مسجد اقصی کو پھر آزاد کرایا. اب لگتا ہے وہ وقت آ رہا ہے کہ تیسری بار اس مسجد اقصی کو پھر آزاد کرانے کی نوبت آ رہی ہے. اللہ تعالی رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے. میں اس بات پر یقیناً خوش ہوں کہ سیز فائر ہو چکی ہے. جنگ کسی بھی سبھ سماج، مہذب قوم اور ڈیولپ کرنے والی دنیا کے لیے جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وار کا مطلب تباہی، جنگ کا مطلب نقصان ہوتا ہے. فلسطینیوں کے بہت نقصان ہوئے، لیکن جو سیز فائر ہوئی ہے کل بروز جمعہ 21 مئی 2021 کو، بلا شبہ یہ ایک اچھا قدم ہے. جن ملکوں نے اس میں ساتھ دیا اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم جانتے ہیں کہ کئی مسلم ملکوں نے اس میں بہت اچھا رول ادا کیا ہے، یہ رول پلے کیا، ان کو کرنا بھی چاہیے. لیکن فلسطینیوں کو آزادی بھی ملنی چاہیے. وہ ایک ملک رکھتے ہیں اور ایک ملک کی حیثیت سے ان کے اپنے پوسٹل، ان کے اپنی کرنسی، ان کی اپنی ملٹری، ان کی اپنی آرمی ڈیفنس، یہ سب دنیا میں ان کو اجازت ملنی چاہیے. اگر ان کو یہ اجازت نہیں ملتی ہے تو ہزاروں سیز فائر کر لیے جائیں، یہ دنیا ظالم کہلائے گی، یہ دنیا بے ایمان کہلائے گی اور اقوام متحدہ نا انصافی کا گڑھ کہلائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و امان رکھے اور اس وقت جو وبا چل پڑی ہے اس وبا سے اور اس مہاماری سے اللہ پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سبھی ذات برادری اور سبھی انسانیت کے درمیان بھائی چارگی اور پیار اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کو آگے بڑھانا اور وکاس کی طرف چلنا اور ڈیولپمنٹ کرنا، ایک دوسرے کا سہیوگ کرنا، یہ جذبہ اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنے شان نشان کرم فرمائے. اللہ ہم سب کو پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اقوام عالم اور اہل بھارت کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا